الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم۔ اور اے موسیٰ، یہ آپ کے پروردگار کی جانب سے رحم کا معاملہ ہے، ایک خاص قسم کی رحمت ہے، اور میں نے اپنی جانب سے کچھ بھی کام نہیں کیا۔ یہ ان تمام باتوں کی حکمتیں ہیں جن پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کا۔ پوری وضاحت آپ لوگوں کے سامنے گزشتہ 4-5 دن سے آ رہی ہے۔ اب اس واقعے کا بالکل آخری جو حصہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جدائی کہ 3 واقعات پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان واقعات پر صبر نہ کر سکے، ایک تو کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، دوسرا چھوٹے سے بچے کا قتل کر دیا، تیسرا کہ جن گاؤں والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے منع کر دیا تھا، ان گاؤں والوں کی دیوار کو سیدھا کر دیا، وہ بھی بغیر اجرت کے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض ہوا۔ ان 3 واقعات کی حکمت حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور پھر وہ بیان فرمانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ رحمۃ من ربک، کہ یہ آپ کے پروردگار کی جانب سے ایک خاص قسم کی رحمت ہیں۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کو اللہ رب العزت نے ایک شریعت دے کر، ایک کتاب دے کر، اللہ رب العزت کے احکامات دے کر اللہ رب العزت نے ان کو ایک امت کے پاس بھیجا تھا، تو ان کے پاس گویا کہ ظاہر کا علم تھا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام ان کو کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا، کسی قوم کی رہنمائی کے لیے بطور رسول اور نبی کے ان کو نہیں بھیجا گیا۔ یہ جمہور علماء کا، مفسرین کا، صحابہ کرام کا یہی کہنا ہے، کیونکہ اس تعلق سے کافی سارے اقوال ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام دراصل ہے کون۔ بہت ساری باتیں ہیں ان کے متعلق، بہت اختلاف ہے ان کے بارے میں۔ اول تو ان کے نام کے اندر اختلاف ہے۔ یہ خضر تو ان کا لقب ہے، خضر کیا ہے؟ بعض لوگوں نے خضر لفظ کہا ہے، کیا ہے؟ خضر، اور بعض لوگوں نے خضر لفظ کہا ہے، تو یہ تو ان کا لقب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ یہ جس جگہ نماز پڑھتے تھے اس جگہ گھاس اگ جایا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر یہ صفت رکھی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اور جس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام تھے تو انسان، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے ان کا جو نسب نامہ شمار کیا ہے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ان کو شمار کیا جاتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام۔ تو ہے تو وہ انسان کی اولاد، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو اوصاف رکھے تھے وہ فرشتوں والی صفتیں رکھی تھی۔ کون سی صفتیں رکھی تھی؟ فرشتوں والی صفتیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے واقعے کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کی جو باتیں نقل فرمائی ہیں، ان باتوں سے اور ان حکمتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ علم تو کس کا ہوگا؟ فرشتوں کا علم ہوگا، کیونکہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اس طرح کا علم دیا ہے، کیونکہ فرشتے خود غائب ہیں، نظروں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آتے ہم کو۔ اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کی نظر نہیں آتی، اس لیے جمہور علماء کا قول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے تو انسان، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اندر جو اوصاف اور صفت رکھی ہے وہ فرشتوں والی صفت رکھی ہے۔ اسی نسبت پر زیادہ تر علماء کرام کا کہنا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی حضرت خضر علیہ السلام موجود ہیں،
حیات ہیں، کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا ہے، زندہ ہیں یا انتقال کر گئے، اس میں اختلاف ہے۔ تو کچھ علماء کرام ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام حیات ہوتے، موجود ہوتے، زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی ہوتی، اور ہمیں سیرت میں یہ بات ملتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار ہے۔ جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، باقاعدہ باضابطہ طور پر اللہ رب العزت کی جانب سے پیغام مل رہا ہے کہ بھائی آپ کو سفر کرنا ہے، 2 سمندروں کی ملنے کی جگہ پر پہنچنا ہے، اور مچھلی زندہ ہو کر جس جگہ جائے گی وہاں آپ کو ہمارا بندہ ملے گا، آپ کو ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہ اتنا لمبا اللہ رب العزت نے ایک مضمون بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہے، کیونکہ یہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے نا۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنایا۔ تو ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے تو یقیناً اللہ کے نبی سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات ہم کو سیرت میں ملنی چاہیے، لیکن ملتی نہیں ہے۔ تو بعض علماء کا کہنا ایسا بعض ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا ہو چکے ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور اسی زمانے میں ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ زیادہ تر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی حیات ہے، اور اس میں بھی جو صوفیاء کرام ہیں، جو خانقاہ کی لائن کے جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو صوفیاء اعظام کہا جاتا ہے، ان میں تو زیادہ تر بلکہ اکثر 100% صوفیاء کرام کا ماننا یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی عمر کو لمبا بنایا۔ کیسا بنایا؟ لمبا بنایا۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ دجال جب نکلے گا تو دجال سب سے پہلے جس کا قتل کرے گا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام دجال کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کریں گے۔ تو رہنمائی کرنے کی وجہ سے دجال سب سے پہلے کن کو قتل کرے گا؟ حضرت خضر علیہ السلام کو قتل کرے گا، اور ان کو قتل کرنے کے بعد وہ کسی کو قتل ہی نہیں کر سکے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں البتہ جو لوگ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے تو بہرحال وہ تو کافر شمار ہوں گے، لیکن ایمان والے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام سچے پکے ایمان والے ہوں گے، تو دجال ان کا قتل کرے گا۔ ان کے قتل کرنے کے بعد کسی ایمان والے کو وہ قتل نہیں کر سکے گا، اور پھر وہیں سے اس کی بربادی کا دور شروع ہو جائے گا۔ بہرحال جب دجال نکلے گا تو دجال کا نکلنے کا جو زمانہ ہوگا وہ ایک دن بہت سارے دنوں کے جیسا لگے گا کہ یار یہ تو بہت لمبا دن ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال حضرت بعض علماء کرام اور صوفیاء اعظام کا کہنا یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کیا ہے، وہ حیات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یہاں کیوں بیان کیا؟ اللہ رب العزت بتلانا کیا چاہتا ہے؟ اب ہم اس آیت کریمہ کو موجودہ زمانے کے حالات اور موجودہ زمانے میں جو دجالی فتنہ پھیلا ہوا ہے، اور موجودہ زمانے میں جو یہودی اور عیسائیت خاص کر کے اسلام اور مسلمانوں کو جو نشانہ بنا رہی ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کو ختم کرنے کی جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، ہم اس واقعے کو اس پہلو کے اندر لا کر غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ سورہ کہف کے اندر جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اس کا موجودہ زمانے سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے نازل فرمایا ہے، تو قیامت تک کے لیے نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے حال اور احوال قیامت تک پیش آئیں گے، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ان کی جو ہے اصلاح وہ کس کے اندر بیان فرما دی ہے؟ کلام پاک میں اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے آیات اور صورتوں کی شکل میں، صورتوں میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے۔ بس ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی، ضرورت ہے ان کو پرکھنے کی، ہے نا؟ کیونکہ ہم نے تو آدھے سے زیادہ زندگی تو ہماری کس کے اندر نکل گئی؟ دنیا داری کے اندر نکل گئی۔ ہمیں کبھی توفیق ہی نہیں ملی اللہ رب العزت کا کلام اٹھانے کی اور اس کو سمجھنے کی، اور یہ ہے کہ کسی کے پاس جاوے، کسی کے پاس سیکھا جاوے، کسی سے پوچھا جاوے بھائی قرآن پاک ہے کیا چیز، اللہ رب العزت نے اتنے سارے نبیوں کے واقعات بیان کیوں فرمائے ہیں۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو لے لو،
اس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا کا جو واقعہ بیان فرمایا، اس کا موجودہ زمانے سے کیا تعلق؟ ابھی ظاہر میں دیکھنا تو سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ نے کیوں بیان فرمایا، جبکہ قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے ہیں۔ جب قیامت تک کے لیے ہیں، اور بہت سے لوگ تو وہ ایسا سوچتے ہیں کہ یار قرآن پاک کے اندر کہیں ٹیکنالوجی تو نظر نہیں آتی ہے، قرآن پاک کے اندر سائنس نظر نہیں آتا ہے، اور نظر نہیں آتا ہے جناب، دیکھنا پڑتا ہے نا، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت فارغ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے آپ کو طالب بنانا پڑتا ہے۔ جب بندہ طالب بنتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ جیسے موجودہ واقعے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر طلب پیدا ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور پھر وہ حضرت خضر کے پاس پہنچے ہیں، ان کی صحبت اختیار کی، اور پھر ان کو اس بات کا علم ہوا کہ جو علم میرے پاس ہے یہ تو بالکل محدود قسم کا علم ہے۔ یہ کیسا ہے؟ میرا علم محیط ہے، غیر محیط اور غیر محدود علم کس کا ہے؟ وہ تو اللہ رب العزت کا علم ہے۔ یہ بات کہ شریعت کا جو علم ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے علوم ہیں، وہ کب جا کے پتہ چلا؟ حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت میں پہنچے تو وہاں سے ان کو اس بات کا کیا ہوا؟ علم ہوا۔ تو جب بندے کے اندر طلب آتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو موجودہ زمانے کے اعتبار سے جو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان فرمایا گیا ہے، تو ایک نبی ہیں اور ایک ولی ہیں جمہور علماء کے قول کے اعتبار سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالاتفاق نبی ہے، رسول ہے، ان کو نئی شریعت عطا کی گئی، نئی کتاب عطا کی گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام اکثر مفسرین، محدثین، علماء اعظام، مفتیان اعظام سب کا کہنا یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ولی ہیں۔ تو ایک نبی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ایک ولی کی صحبت اختیار کر رہا ہے، اور ولی کی صحبت اختیار کر کے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو اس ولی یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو جو علوم عطا کیے گئے تھے، وہ ان علوم کو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں کہ ہاں اس طرح کا بھی علم ہو سکتا ہے، اس طرح کا بھی علم ہے کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ جیسے فرشتے آنکھوں سے نظر نہیں آتے نا، تو فرشتے ابھی ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہے نا، ہے نا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، یہ فرشتوں کی صفت ہے، وہ لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ پاک نے فرمایا نا کہ دو فرشتے ہم نے متعین کر دیے، وہ تم جو بھی کرتے ہو وہ جانتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کا مطلب بات بالکل پکی ہے، لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہے، فرشتے نظر نہیں آ رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کشتی کا تختہ اکھاڑا، تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آیا۔ بچے کو قتل کر دیا، کیوں قتل کیا؟ اس کا جو ریزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آیا۔ جو دیوار گرنے والی تھی اس کو سیدھا کر دیا، اجرت طلب نہیں کی، ایسا کیوں کیا؟ اس کا جو مقصد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آیا۔ حالانکہ خود شریعت کے بہت بڑے عالم ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو شریعت ان کو دی گئی تھی اس کے بہت بڑے عالم ہیں، اللہ رب العزت کے تمام احکامات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے یہاں، کیونکہ جو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے نا، اگر اس کی جانب سے تھوڑی سی بھی چوک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی پکڑ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی جانب سے کیا ہو جاتی ہے؟ پکڑ ہو جاتی ہے، مواخذہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹی سی چوک ہو گئی تو انہوں نے یوں کہہ دیا تھا میں زیادہ جاننے والا ہوں، حالانکہ ان کا یہ کہنا ظاہر کے اعتبار سے بالکل صحیح تھا، لیکن باطن کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول نہیں تھا، سفر کروا دیا۔ اب اسی واقعے کو آپ بالکل موجودہ زمانے کے حساب سے دیکھیے، اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو پوشیدہ رکھا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو صفات ہیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بہت سارے صوفیاء اعظام کی ان کی سوانح کے اندر اور ان کی زندگیوں کے اندر ایسی سینکڑوں حکایات ملتی ہیں، سینکڑوں واقعات ملتے ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرمایا، اپنی ملاقات ہے۔ یہاں تک بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 نبی جن لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، ان لوگوں کا کہنا ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے 4 نبی کو ابھی تک زندہ رکھا ہے، اور قیامت تک اللہ رب العزت زندہ رکھے گا۔ 4 نبی ایسے گزرے۔ کتنے نبی؟ 4 نبی۔ اس میں سے 2 نبی زمین پر ہیں اور 2 نبی کہاں ہیں؟ آسمان پر۔ تو جو 2 نبی زمین پر حیات ہے اس میں حضرت الیاس علیہ السلام ہے اور حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ کون سے ہیں؟ 2 نبی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ دونوں ہر سال حج کے موقع پر حرم میں ملتے ہیں، ہر سال حج کے موقع پر کہاں ملتے ہیں؟ وہ
حرم میں ملتے ہیں، تو جب ان کے حرم میں ملاقات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک غائبانہ طور پر ایک سلسلہ چلتا ہے ولیوں کا، اولیاء اللہ کا، جن کو نسبتیں حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفتیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے جناب، یہ جن لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے ان کو ہی سمجھ میں آتی ہے، ورنہ زیادہ تر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں ہے۔ اور خاص کر کے جو ٹیکنالوجی کا زمانہ چل رہا ہے نا، یہ سائنس کا زمانہ چل رہا ہے، یہ نیٹ کا زمانہ چل رہا ہے، نہ یوٹیوب کا نہ فیس بک کا، تو جو لوگ فیس بک کے اور یوٹیوب کے عالم اور مفتی ہوتے ہیں نا، تو ان کو تو یہ حلق کے نیچے بھی نہیں اترے گی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ سینکڑوں علماء اور سینکڑوں صوفیاء اعظام، ان کی سوانح اور کئی ہزاروں اور لاکھوں علماء کرام کی زندگیوں کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں۔ تو اتنے سارے لوگ جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا، اتنے سارے لوگ ایک واقعے کو نقل کر رہے ہیں تو وہ ہے کہ وہ واقعہ کسی نہ کسی درجے میں کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ ہاں البتہ عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ ماننے نہ ماننے والی بات ہے۔ تو کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اولیاء اللہ کا ایک سلسلہ چلتا ہے اور وہ حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، وہاں ان سے ملاقات ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کا ایک باطنی نظام چلایا ہے اور دنیا کا ایک ظاہری نظام ہے۔ یہ ظاہری نظام ہے نا، جو یہ یہودی ہیں اور یہ جو عیسائی ہیں اور جو اسلام کے دشمن ہیں، جن کے ہاتھ میں بھی حکومتیں نظر آ رہی ہیں اور جن کے ہاتھ میں بھی اسباب نظر آ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کی ڈور گویا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ گزشتہ کل بھی میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی اولیاء اللہ کے حوالے سے، اور خاص کر مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، بہت بڑے سیرت نگار، بہت بڑے عالم، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے متقی، بہت بڑے اللہ والے گزرے اور بہت بڑے سیاست دان گزرے۔ سیاست دان عام طور پر اللہ والوں کی نسبت ہم کو یہ علم ہوتا ہے کہ بھائی دنیا سے اس کو تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر ایسی شخصیت ہے کہ جو ہندوستان کے سرزمین پر 100 سال بعد کیا ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ، وہ اپنی سیاسی سوچ کے اعتبار سے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا۔ انہوں نے اپنی سیاسی جو بصیرت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی، اس کی پیش گوئی انہوں نے پہلے کر دی تھی کہ اگر مسلمان، ہندوستان کے مسلمان اگر ان کا رویہ اسی طریقے سے رہا تو آگے چل کر ان کے ساتھ ایسے ایسے معاملات اور ایسے ایسے حالات پیش آئیں گے، اور وہ آ رہے ہیں حالات پیش۔ لیکن وہ بات نقل کرنے کے بعد فوراً انہوں نے یہ بات بھی بتلا دی ہے کہ اس سرزمین سے اللہ رب العزت کے دین کو ایک خاص قسم کی وابستگی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ابتدا جو کی ہے دنیا کے اندر، وہ اسی سرزمین سے ہوئی ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اتارا گیا تھا وہ یہیں پر تو اتارا گیا تھا، ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا، تو ایک خاص قسم کی مناسبت ہے۔ تو ایک تو ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم ظاہر تھا، حضرت خضر علیہ السلام کا علم باطن تھا، یہ بھی ظاہر کے اعتبار سے بالکل برحق ہے، وہ بھی باطن کے اعتبار سے بالکل برحق ہے۔ تو اب موجودہ زمانے کے اعتبار سے جو ظاہر میں ہم کو نظر آ رہا ہے، اگر وہ اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ رب العزت کا جو دین ہے، دین اسلام، اگر وہ مثبت پہلو میں ہے تو اس کو تو یوں برحق کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے دین کے خلاف نظر آ رہا ہے، اگر وہ اللہ کے دین کا دشمن نظر آ رہا ہے، تو وہ ظاہر کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیا ہے وہ؟ باطل ہے۔ اور ان قریب اللہ رب العزت ایسا ہی ظاہر فرمائے گا باطل کو، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے علم کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیا سامنے ظاہر فرمایا۔ اور اس واقعے کے ذریعے کفار مکہ اور یہودی اور عیسائی، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اور رسالت کے منکر تھے اور جو اللہ رب العزت کی قدرت کے منکر تھے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں اور تمہارے پاس جو علم ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کیا کوئی نبی نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت کیا کوئی رسول نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے یہ بات سمجھائی، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بات بتلائی کہ جب ہمارا ایک ادنا سا بندہ خضر، اس کو جب ان باطنی چیزوں کے بارے میں اتنا علم ہے، تو اس خضر کا پیدا کرنے والا جو رب ہے اس کے پاس کتنا علم ہوگا اور اس کا علم کیسا ہوگا۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں تو صرف تین باتیں پیش آئی ہیں۔ کتنی باتیں پیش آئی؟ کہ وہ کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا، اس کا مقصد حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا، بعد میں انہوں نے بتا دیا۔ تو ایسی تو سینکڑوں چیزیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، لیکن کس کے علم میں ہے؟ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جو چیز نہیں تھی، اب ان کے علم میں وہ چیز آ گئی جس کی وجہ سے تم بہت زیادہ امپریس ہوتے ہو۔ تو اللہ رب العزت کے علم میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم تو کیا، ہمارے باپ دادا، ہماری آل اولاد، ہماری نسلیں
اس کی کنار تک اور اس کے 100ویں کروڑویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. پوری انسانیت مل کر بھی اللہ رب العزت کے علم کا کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. اسی واقعے کے ذمے میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا تھا. جب وہ سمندر کا سفر ہو رہا تھا نا تو وہ ندی کے کنارے ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی. اس چڑیا نے اس ندی کے اندر یا وہ سمندر کے اندر چونچ ڈالی. تو چونچ ڈالنے کے بعد وہ چونچ نکال لی. حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ تم دیکھ رہے ہو اس چڑیا کو, اس چڑیا کے چونچ کے اندر جو پانی ہے وہ پانی کا جو قطرہ ہے اس قطرے کا جو 100واں حصہ ہے وہ 100واں جو حصہ ہے نا وہ ہمارا علم ہے. اور جو پورا سمندر ہے یہ اللہ رب العزت کا علم ہے. وہ بھی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک مثال دینے کے طور پر سمجھایا, ورنہ تو اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں انسان کا علم کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے جناب, کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ہے. تو یہ موجودہ زمانے میں جو لوگ اپنے علم پر اور اپنی جانکاری کے اوپر اتنے اچھل رہے ہیں, اتنے کود رہے ہیں اور اتنے کیا ہے کہ اپنے آپ کو سورما ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ تلاش کر لیا, ہم نے وہ تلاش کر لیا, ہم چاند تک پہنچ گئے, ہم نے ایسا کر دیا, ہم نے ویسا کر دیا. تو جناب یہ زیادہ واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے جب ہوا چلے گی اور اللہ رب العزت کی جانب سے جب فیصلے نازل ہوں گے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. وہ سب کیا ہو جائے گا, حشیمہ, سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا. کیسا ہو جائے گا؟ بالکل ریزہ ریزہ. اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ 2 بھائیوں کا واقعہ ذکر فرمایا نا کہ کتنا متکبر تھا وہ شخص. کہتا میرے پاس سونا ہے, میرے پاس مال ہے, میرے پاس جائیداد ہے, میرے پاس یہ ہے وہ ہے. اور صبح میں جب اٹھ کے گیا تو سب کیا تھا؟ حشیمہ, سب ریزہ. تزرع الرياح, کیا ہوا کیا کر رہی تھی, اس کے ساز و سامان کو سب اڑاتی پھر رہی تھی. تو جناب موجودہ زمانے میں جو لوگ یہ تنتناتے پھر رہے ہیں اور جو لوگ دین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ناکام کوشش ہے. کسی کوشش ہے؟ ناکام کوشش ہے. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ہمت کو کیا رکھیں, برقرار رکھیں اور نا امیدی کا شکار نہ ہوئے, کیونکہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ہماری ہدایت کا سامان بیان فرما دیا ہے اور اللہ رب العزت نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. تو آپ یوں کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا وعدہ بالکل کیا ہے, سچا ہے. اور یہ جو دین اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ انسان ہے. کون ہے؟ انسان ہے. اور انسان کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس کو کیا ہو جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, فنا ہو جانا ہے. تو جب انسان ختم ہو جائے گا تو وہ جو کوششیں کر رہا ہے اس کی کیا حیثیت, اس کی کیا ویلیو ہے. تو ہم اس قدر خوف زدہ ہو گئے, ہم اس قدر ہمتیں پست کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کے وعدوں پر سے ہمارا یقین ختم ہو گیا. اور جو ظاہر میں ہم کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہمارا یقین کیا ہوتا ہے, بنتا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر ایسا یقین جم گیا ہمارا کہ کتنے لوگوں کی زبانوں کے اوپر ایسے مایوس کن الفاظ آ جاتے ہیں اور کوئی رونے لگتا ہے, کوئی مایوس ہو جاتا ہے, کوئی کیا سوچتا ہے, بولے ہمارے تو کاروبار برباد ہو گئے, ہمارا یہ ہو گیا, ہمارا وہ ہو گیا. جناب اتنی جلدی ہار مان جائے گا مسلمان, اتنی جلدی مایوسی کے اندر مبتلا ہو جائے گا, تو پھر یہ کلام پاک اللہ رب العزت نے دیا کیوں تھا؟ بات سمجھ رہا ہے؟ اس لیے جناب اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری امید کے لیے بہت سارا سامان قرآن پاک کے اندر بیان فرما رہا ہے. ہم نے اللہ رب العزت کے کلام کی نعمتوں میں سے ابھی تو جناب اس کی نعمت کا پاؤ حصہ بھی استعمال نہیں کیا ہے. ابھی تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. موت سے پہلے اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ رب العزت اپنی وہ نعمتیں ہم کو عطا کرے گا. اور اللہ رب العزت نے چاہا تو موت کے بعد قبر میں بھی انشاءاللہ ہمیں وہ نعمتیں میسر ہوگی. اور قبر کے بعد اللہ رب العزت نے چاہا تو حشر میں بھی ہمیں وہ نعمتیں میسر ہوگی. اور حشر میں بھی اللہ رب العزت نے چاہا تو حشر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے بعد جنت میں اور جنت کے اندر اللہ جل جلالہ و والوں کے دست مبارک سے بہت ساری نعمتیں ہم کو حاصل کرنی ہے. اگر امید باندھنی ہے تو ایسی امید باندھنی چاہیے نا. کیوں خواہ ظاہر میں جو نظر آ رہا ہے ہم کو دین اسلام کے خلاف اور جو پروپیگنڈے نظر آ رہا ہے, کیوں خواہ ان کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو بھی پریشانی کے اندر مبتلا کرنے کا, اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے اڑوس پڑوس والوں کو بھی اور اپنے ملنے جلنے والوں. جب بھی دیکھو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس وہی تذکرے چلتے ہیں. آج پورا جگہ ایسا ہو گیا, پورا جگہ ایسا ہو گیا. ذرا یہ بھی تو تذکرہ کر لو کہ ایمان والوں کے سلسلے میں اللہ نے کیا وعدے کیے ہیں. ذرا یہ بھی تو تذکرہ کر لو کہ جب ایمان والا نماز پڑھتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے. یہ بھی تو تذکرہ کر لو ایمان والے کے لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیسی بشارتیں سنائی ہیں, کیسی رحمتیں ہیں, کیسی برکتیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس واقعے سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ بتلانا چاہتا ہے, یہ جتلانا چاہتا ہے کہ ظاہر کے مکلف مت بن جانا, ظاہر کی طرف نظر مت ڈالنا. ہمارا ایک باطن کا نظام بھی ہے.
ہمارا کیا ہے؟ ایک باطن کا نظام بھی ہے، اور باطن کا نظام چل رہا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ جب وقت آئے گا اللہ رب العزت کی جانب سے وہ باطن کا نظام، اگر ہم زندہ رہے تو ہم اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے اس نظام کو انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے، اور اسی سرزمین پر دیکھیں گے۔ اور اگر ہماری قسمت میں اللہ رب العزت نے موت لکھ دی ہے، انشاءاللہ العزیز ہماری نسلیں وہ زمانہ دیکھے گی کہ اس سرزمین کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کے لیے کیا کیا ہوگا؟ آراستہ کیا ہوگا، سجایا ہوگا کہ یہاں پر اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کیا جائے گا، اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہوگی یہاں پر عام ہوگی، اور دعوت و تبلیغ اور اسی طریقے سے دین اسلام کے جتنے شعبے اللہ رب العزت اس سرزمین کے چپے چپے سے کیا کر گیا ہے، اللہ رب العزت اس کو رونما اور ظاہر کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس سے اس سرزمین کے تعلق سے کئی ساری بشارتیں ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، اور اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے سے جو حقیقت ایمان والوں کو سمجھانی چاہیے، اللہ کرے ایمان والے وہ حقیقت سمجھ جاوے، اور نظروں سے آنے والا جو دھوکہ نظر آ رہا ہے اس دھوکے سے پوری امت مسلمہ نکل جاوے، اور خاص کر ہندوستان کی انسانیت اس سے نکل جاوے۔ اللہ رب العزت حقیقت دیکھنے والا بنا دے۔